تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 تعارف سورۃ الحدید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام اس سورت کی 25ویں آیت میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کا جملہ ہے، اسی سے اس کا نام الحدید رکھا گیا ہے۔ اس میں 4 رکوع، 29 آیتیں، 544 کلمے، 2476 حروف ہیں۔ زمانہ نزول با اتفاق علماء یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ مضامین اس کی آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نزول غزوہ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیانی عرصے میں ہوا، جبکہ اسلام اور کفر کی جنگ بڑے نازک اور فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہو چکی تھی۔ بدر اور احد کی جنگیں مسلمانوں اور صرف کفار مکہ کے درمیان تھیں۔ دیگر عرب قبائل جو مکہ کے دور و نزدیک آباد تھے وہ ان 2 جنگوں میں ملوث نہیں تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کشمکش مکہ کے باشندوں کے 2 گروہوں تک محدود ہے، اس میں انہیں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ اہل مکہ بھی یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ بے یار و مددگار اور غریب الدیار مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ان کے اپنے نبرد آزما جوان کافی ہیں، انہیں کسی دوسرے قبیلے سے امداد کی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بدر کی غیر متوقع شکست فاش نے ان کی آنکھیں کھول دیں۔ اس کا انتقام لینے کے لیے کفار مکہ نے جس مہم کا پروگرام بنایا تھا اس میں انہوں نے اپنے تمام مادی وسائل اور افرادی قوت کو جھونک دیا۔ ابو سفیان جو اس بپھرے ہوئے لشکر کا سالار تھا، جس کی تعداد 3000 تھی، اسے یقین تھا کہ اس کا لشکر مسلمانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ جب احد پہاڑ کی ترائی میں اس کا مقابلہ مٹھی بھر مسلمانوں سے ہوا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ مسلمانوں نے پہلے حملے میں ہی ان کو میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اگر مسلمانوں کے تیر افغن دستے سے غلطی سرزد نہ ہوتی تو جنگ احد کا نتیجہ ان کے لیے بدر سے کہیں زیادہ حوصلہ شکن بلکہ تباہ کن ہوتا۔ ابو سفیان اگرچہ اپنے لشکر کو بچا لانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اپنی مکمل فتح اور مسلمانوں کو کلیتاً مٹا دینے کے جو ارادے لے کر وہ گیا تھا اس میں اسے بری طرح ناکامی ہوئی۔ اب اہل مکہ کو پتہ چل گیا کہ وہ جلا وطن مسلمانوں سے تنہا ٹکر نہیں لے سکتے، اس لیے انہوں نے مختلف قبائل کے پاس اپنے وفد بھیجے اور اپنے بتوں کی دہائی دے کر انہیں مسلمانوں کے خلاف امداد کی دعوت دی۔ مسلمانوں کے لیے صورتحال اب مزید خطرناک اور پریشان کن ہو گئی۔ اب انہیں اپنے بچاؤ اور اپنی جان سے عزیز تر اسلام کی بقا کے لیے پہلے سے بھی کہیں زیادہ جانی اور مالی قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت تھی۔ اب ان کے مد مقابل صرف اہل مکہ نہ تھے بلکہ ان کی جنگ جزیرہ عرب کے سارے مشرک قبیلوں سے چھڑ گئی تھی۔ ان حالات میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں انہیں کوئی حکم دینے سے پہلے خداوند قدوس کی صفات کمال اور شان کبریائی سے متعارف کرایا، پھر انہیں اسلام کی سربلندی کے لیے بڑی فیاضی سے اپنے مال خرچ کرنے کا حکم دیا، ساتھ ہی انہیں یہ بات بھی سمجھا دی کہ یہ مال و متاع جو آج تمہارے پاس ہے کل کسی اور کی ملکیت تھا، کیا معلوم 2 روز بعد یہ تم سے لے کر کسی اور کو دے دیا جائے۔ تم اس کے حقیقی مالک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جو حقیقی مالک ہے، تم اس کے نائب ہو۔ اس کے نام کو بلند کرنے کے لیے اگر اس مال کو خرچ کرنے کا موقع آئے تو اسے غنیمت جانو، تمہیں اس کا بڑا اجر ملے گا۔ آیت نمبر 10 میں بتا دیا کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے۔ اسلام کے دشمن ہمیشہ اسی طرح گرجتے اور غراتے نہیں رہیں گے۔ مسلمانوں کی کمزوری کی کیفیت بھی عارضی ہے۔ اللہ کے فضل سے حالات بدل جائیں گے، باطل کی قوت کو کچل کر رکھ دیا جائے گا، کفر کے سرغنے مسلمانوں کا نام سن کر لرزنے لگیں گے۔ اس وقت اسلام کو تمہاری مالی اعانت کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی جتنی آج ہے۔ اس وقت جو تم خرچ کرو گے اس کا جو تمہیں اجر ملے گا، بعد کے حالات میں تمہیں اتنا اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے بجلی کی تیزی سے بدلنے والے حالات سے فائدہ اٹھاؤ، جو بن آتا ہے خرچ کر ڈالو، ایسی قیمتی گھڑیاں شاید تمہیں پھر ہاتھ نہ آئیں۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھا دیا کہ جو تم خرچ کر رہے ہو وہ ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ یوں سمجھو کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، وہ کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کرے گا۔ اس کے علاوہ تم بہت بڑے اجر کے مستحق قرار پاؤ گے۔ قیامت کے روز ایسے ہی فداکار اہل ایمان کے آگے آگے اور دائیں طرف نور ہی نور ہوگا اور انہیں فردوس بری میں داخل ہونے کی خوشخبریاں دی جائیں گی۔ اس کے بعد منافقوں کے بارے میں بتایا کہ یہ بظاہر مسلمان بننے کے دعوے دار تھے،
لیکن اللہ کی راہ میں نہ جان لڑانے کا جذبہ ان کے دل میں تھا اور نہ دولت خرچ کرنے کا شوق۔ قیامت کے روز وہ اپنے گناہوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے۔ اہل ایمان سے نور کی ایک کرن کی بھیک مانگیں گے، لیکن ان کی یہ التجا مسترد کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 16 سے اہل ایمان کو ذکر الہی کی ترغیب دلائی جا رہی ہے اور ان کی غفلت کیشی پر انہیں جھڑکا جا رہا ہے کہ تم بھی اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جن پر کتاب نازل ہوئی، پہلے تو وہ بڑی سرگرمی سے اس پر عمل پیرا ہوئے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہوتے گئے۔ اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا کہ ہر شخص صدیقین اور شہداء کے زمرے میں داخل نہیں ہو جاتا، بلکہ پہلے ایمان کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، جانی و مالی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں، تب یہ شرف نصیب ہوتا ہے۔ اہل نفاق اور اہل ایمان کے درمیان زندگی کے بارے میں جو بنیادی تفاوت ہے اس کو بڑے مؤثر انداز میں بتا دیا، اور ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کر دی کہ تمہاری جد و جہد کا مقصد مغفرت اور جنت کا حصول ہونا چاہیے۔ ایک اور حقیقت سے بھی اپنے بندوں کو خبردار کر دیا کہ سب کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے، جو تمہیں ملنا ہے اور جو نہیں ملنا اس کے بارے میں اٹل فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔ اس لیے اگر کوئی نعمت ملے تو خوشی سے بے قابو نہ ہو جایا کرو، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو افسردہ اور مایوس نہ ہو جایا کرو۔ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رسول مبعوث فرمائے ہیں ان کے بارے میں بتا دیا کہ انہیں روشن دلیل مرحمت فرمائیں، اپنی آسمانی کتاب سے نوازا، عدل کا ترازو بھی عطا کیا تاکہ وہ ہر حقدار کو اس کا جائز حصہ پورا پورا ادا کریں۔ ان عطیات کے علاوہ لوہا نازل کیا تاکہ اس سے سرکشوں کی سرکوبی کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی امداد کے لیے سر بکف میدان جہاد میں قدم رکھتا ہے۔ آخری رکوع میں مسلمانوں کو ہوشیار کیا کہ تم سے پہلے انبیاء تشریف لائے اور لوگوں کو دعوت حق پہنچائی، ان کے بعض امتیوں نے اطاعت کا حق ادا کیا اور بعض اس سعادت سے محروم رہے۔ اب تمہاری باری ہے، دیکھنا تم اس میں بازی ہار نہ جانا۔ ایمان کی شمع کو ہر طوفان میں روشن رکھنا، تقوی کو اپنا شعار بنانا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نور مرحمت فرمائے گا جس کی روشنی میں تم شاہراہ حیات پر بے خوف و خطر بڑھتے چلے جاؤ گے، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اہل کتاب کا یہ خیال سراسر بے حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے وہ اجارہ دار ہیں، نہیں، اس کے فضل و کرم کے خزانے اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ تم بھی اس ذوالفضل العظیم کے سامنے دامن پھیلاؤ، پھر دیکھو اس کی نوازشات کی بارش کیسے برستی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔